اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین تفسیر کا لیکچر ہمارا آج آیت نمبر 26 سے شروع ہوگا۔ بے شک میں ایمان لایا ہوں تمہارے رب پر، پس تم سنو میری بات۔ قوم کو بھی دعوت دی اور خود بھی اپنے ایمان کا اعلان کر دیا، تو اب کیا پھر اس کی نصیحت پر قوم نے عمل کیا تھا؟ کیا ایمان لے آئی تھی؟ ایسا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا، پہلے ہی جو 3 پیغمبر ان کی طرف بھیجے گئے تھے، 3 نبی، وہ ان کے مخالف تھے اور ان کے قتل کے در پہ تھے، اس لیے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا آیا تھا کہ قوم کو بچائے اور نبیوں کی خیرخواہی والا معاملہ کرے، نبیوں کے ساتھ خیرخواہی کرے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت میں ہے کہ اس قوم نے حبیب نجار کو پاؤں سے اتنا روندا تھا، اتنے ٹھڈے اس کو مارے تھے کہ اس کی آنتیں باہر نکل آئی تھیں اور وہ شہید ہو گیا تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کو تم داخل ہو جاؤ جنت میں، کہا گیا اس سے تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہاں اب آگے اس مرد مومن کی وفات کا تو تذکرہ نہیں ہے نا، قوم کے وعظ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کہا گیا اس کو تم داخل ہو جاؤ جنت میں، تو ظاہری بات ہے جنت کا داخلہ موت کے بعد ہی ممکن ہے۔ تو جب قوم نے اس کو شہید کر دیا نا، تو اس کو کہا گیا تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال، کہا اس نے، یا لیتا، اے کاش، قومی، میری قوم، کہا اس نے اے کاش میری قوم، یعلمون، وہ جانتی، کیا جانتی، بما غفر لی، اس وجہ سے کہ بخش دیا ہے مجھے، اس بات کو کہ بخش دیا ہے مجھے، ربی، میرے رب نے، وجعلنی، اور بنا دیا ہے مجھے، من المکرمین، اکرام کہتے ہیں، اکرام جیسے ہم کہتے ہیں نا مہمان نوازی کرنا، کسی کا اکرام کرنا، عزت دینا، اس کو نوازنا، تو اور بنا دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں، بنا دیا ہے مجھے ان لوگوں میں جن کو نوازا جاتا ہے، بنا دیا ہے مجھے نوازے ہوئے لوگوں میں۔ آپ کوئی ایک لکھ لیں، آپ یہ لکھ لیں، بنا دیا ہے مجھے باعزت لوگوں میں۔ اصل میں جنت تو انسان جب حشر کا میدان لگے گا اور اس کے بعد فیصلے ہوں گے نا، تو انسان فزیکلی پھر جنت میں یا جہنم میں جائے گا، لیکن یہ ہمیں احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے اور قرآن کے بھی بعض مضامین سے کہ روح جو ہوتی ہے نا، اس کو بھی جنت کی طرف سے نا، اس کو بھی انعام روح کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے اس کا مقام اعلیٰ علیین ہوتا ہے اور جنت کی طرف سے کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، تو اس کو کہا گیا، اس کو تو کہا گیا تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ ایک حدیث میں ہے نا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، اور اسی طرح آل فرعون کے بارے میں ہے کہ انہیں صبح شام جہنم پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ وہ اسفل السافلین میں ہیں ان کی روحیں، اور جہنم کی کھڑکیاں ان کی قبروں میں کھلی ہوئی ہیں۔ اور اس میں ہمیں ایک بات یہ بھی دیکھیں پتہ چلتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی یہی حسرت تھی کہ کاش کہ میری قوم کو علم ہو جاتا کہ اللہ نے مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیا اور مجھے کتنے انعام اور اکرام سے نواز دیا ہے، کتنا اکرام کیا ہے میرا۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ یہ حبیب نجار جو ہے، اس کے واقعے میں ہمیں کیا سبق ملتے ہیں۔ معاشرے میں اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں تھی، کوئی بڑا عہدہ نہیں تھا اس کے پاس، لیکن چونکہ اس کے اندر ایمان تھا اور تقویٰ کے بلند لیول پر وہ تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ اس کا کردار مضبوط تھا نا، اس لیے اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ پھر ہمیں ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ وہ پوری قوم میں اکیلا تھا اور رسولوں کی حمایت میں نکل کھڑا ہوا، تو یہ بات ہمیں بھی موٹیویشن دیتی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے میجورٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہمت ضروری ہے۔ جس طرح کہ حبیب نجار نے رسولوں کے حق میں گواہی دی اور کوشش کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا کہ قوم نقصان نہ پہنچا دے، انہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ تو انسان کو بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم سوسائٹی میں کس کے ساتھ کھڑے ہیں، حق کے ساتھ کھڑے ہیں یا باطل کے ساتھ۔
اور ہمارا موقف کیا ہے، درست موقف ہی ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں حق کی آواز اور دین کی خدمت کرنے والوں کا ساتھ دینا یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا کردار مضبوط ہے اور آپ بلند حوصلہ ہیں۔ حبیب نجار کو دیکھیے نا، اگرچہ وہ سوسائٹی کا ایک کمزور فرد تھا، ایک معمولی درجے کا اس کا پیشہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے پیشے کا تذکرہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اکانومیکلی جو حیثیت تھی، معاشرتی حیثیت، اس کو بیان نہیں کیا، اس کے کردار کو، معاشرتی کردار کو اللہ نے واضح کیا۔ تو اللہ کے نزدیک جو اصل ویلیو ہوتی ہے وہ انسان کے پیشے کی نہیں ہوتی، اس کے کردار، نیت اور اس کی استقامت کی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہمیں ایک بڑا سبق اس میں ملتا ہے کہ ہم اپنے کردار کو درست رکھیں، نیت درست رکھیں۔ دوسرا ہمیں ملتا ہے کہ قتل ہوتے ہوئے بھی دیکھیں، وہ شہید ہوتے ہوئے قوم کے لیے دعا کر رہا ہے، کاش میری قوم جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کیسی عزت دی ہے۔ تو یہ چیز بھی ہماری تربیت کرتی کہ ایک مومن جو ہے وہ ہمیشہ خیرخواہ ہوتا ہے، حق نہ ماننے والوں کے لیے بھی کبھی خیرخواہ ہوتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں وہ کس بہادری سے آیا تھا، اس کو پتہ تھا پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوئی، وہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، اور قوم نے واقعی اس کا یہ حشر کیا کہ جیسے کہ ابھی میں نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت آپ کو سنائی، وہ فرماتے ہیں اس کو اتنے ٹھڈے مارے گئے کہ اس کی آنتیں بھی باہر نکل آئی تھیں، لیکن جیسے ہی وہ شہید ہوا نا، فوراً اس کو جنت میں اللہ تعالیٰ نے جگہ دے دی۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تکلیفیں عارضی ہیں اور ایمان کا جو بدلہ ہے وہ دائمی ہے اور بہترین ہے۔ آگے دیکھیں، وَمَا أَنزَلْنَا، نہیں اتارا ہم نے، اور نہیں اتارا ہم نے عَلَىٰ قَوْمِهِ اس قوم پر، اور نہیں اتارا ہم نے قومہ اس کی قوم پر، حبیب نجار کی قوم پر، من بعدہ اس کے بعد، حبیب نجار کے چلے جانے کے بعد، من جندن کوئی لشکر، اور نہیں اتارا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا اور نہیں تھے ہم، وما کننا اور نہیں تھے ہم، منزلین اتارنے والے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ نافرمانوں کو ہلاک کرنے کے لیے کسی فوج کی ضرورت نہیں تھی ہمیں، بلکہ ایک ہی چیخ کافی ہو گئی۔ آگے ہے ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، ٹھیک ہے، کسی لشکر کی ہمیں ضرورت نہیں تھی۔ ان کانت نہیں تھی وہ، الا صیحۃ واحدۃ، صیحہ کہتے ہیں چیخ کو، چنگاڑ کو، الا صیحۃ واحدۃ مگر ایک ہی چیخ، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ پس اس وقت وہ بجھنے والے تھے، خامدون بجھنے والے تھے، جیسے آگ بجھ جاتی ہے نا، بجھنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہلاک کرنے کے لیے ہمیں کسی بڑی فوج کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا جس نے شہر کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر ایسی چیخ ماری کہ ساری قوم، سارے اہل بستی کے دل پھٹ گئے اور وہ سب ہلاک ہو گئے، اور بجھنے والے تھے۔ یہاں اللہ نے یہ کیوں کہا وہ بجھنے والے تھے؟ جب جو چیز بجھ جاتی ہے نا، جو چیز جل رہی ہو، آپ دیکھتے ہیں اس میں کیسی طاقت ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، اور کیسے زندگی ہوتی ہے اس میں۔ لیکن جب وہی چیز بجھ جاتی ہے تو اس کی روشنی، طاقت، حرارت سب ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان کا بھی یہ ایسے ہی ہو گیا، جیسے وہ بجھ کر کوئی چیز راکھ بن جاتی ہے نا، تو ان کا وجود بھی ایسے ہی ختم ہو گیا۔